أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: يا معاوية، لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. صدق مولانا الحسین بن علی علیہما السلام. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں: اے معاویہ، یاد رکھنا عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک انسان حق کی پیروی نہ کرے. جیسے ہی معاویہ نے اس اعلان کو سنا تو اس نے جواب میں کہا: ما فی صدورکم الا شیء واحد. تم سب کے دل میں بس ایک ہی بات ہے. جو کچھ تم کہتے ہو سب ایک ہی بات کہتے ہو، چاہے تمہارے بابا علی ابن ابی طالب ہو، یا تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ ہو، یا تم خود ہو. گفتگو تھی عاقل میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے اور جاہل میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جاہل میں اغترار یعنی دھوکہ پایا جاتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائے، اور اگر جو حضرات اس کمرے میں جانا چاہے وہاں جا سکتے ہیں، وہاں ٹیلی ویژن رکھا ہے. تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آگے تشریف لائیے. جاہل میں اغترار پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، یعنی دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہے، اس کا نفس اسے دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکہ کھاتا رہتا ہے، اور آخر میں اس دنیا سے جب جاتا ہے تو آخرت میں کچھ نہیں رہتا، اس کے بعد خالی ہاتھ رہتا. اور عاقل وہ ہوتا ہے کہ جس کی صفت میں اختیار کی ضد میں، اختیار کے اپوزٹ میں استغفار پایا جاتا ہے. وہ ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، دن و رات استغفار کرتا رہتا ہے، اور حد عقل یعنی جو منیمم استغفار ہے وہ کم سے کم انسان دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے، کم سے کم. استغفار کو آج بات آگے بڑھانا نہیں ہے، صرف 2 پوائنٹ اس کے متعلق یہ ہے استغفار کے کہ استغفار کا اور رزق کا تعلق ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. استغفار اور رزق روایت میں ملتا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: استغفر ترزق. استغفار کرو اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ استغفار کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ رزق بڑھتا جائے گا. اور اللہ وسیع ہے، اللہ کے پاس کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، ایک شرط ہے. اور وہ شرط یہ ہے کہ جس کو حدیث کی اصطلاح میں، جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ کہ التحذیر للاستغفار مع الاصرار، کہ جو منع کیا گیا ہے کہ استغفار نہ کرو اگر ساتھ ساتھ اصرار کرتے جا رہے ہو، یعنی گناہ لگاتار کرتے چلے جا رہے ہو اور استغفار کرتے چلے جا رہے ہو. استغفار جب کرتے ہو تو اس میں نیت یہ ہونا چاہیے کہ اب اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے، یہ شرط ہے. کوئی معصوم نہیں ہو جاتا، کوئی معصوم نہیں ہو جاتا، لیکن انسان کوشش کرتا ہے اپنے قوت ارادی سے، جو اللہ نے اس کو قدرت، جو اس کو پاور دیا ہے، جو اس کو اختیار دیا ہے. اسی لیے مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا امیر المومنین بہت پریشان ہوں. پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا بہت سارے ٹینشن بہت ہے، شدت، جس کو عربی میں لفظ کا شدت، بہت زیادہ ٹینشن ہے، اور اس کے علاوہ فائنینشیل پرابلمز بہت ہیں، مال کی تنگی ہے، پیسے کا بہت پرابلمز ہے، پیسے کے بہت پرابلمز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کثیر العیال ہوں، بچے بہت ہیں، ان کو فیڈ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
آپ کچھ ایسا مسئلہ، ایسا کوئی حل بتائیے جس سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ مولانا نے کہا جاؤ استغفار کرو، سب مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا، جاؤ استغفار کر کے۔ وہ گیا، اس نے بہت استغفار کیا، تھوڑے دن بعد واپس آیا، کہنے لگا یا علی آپ نے کہا تھا استغفار کرنے کے لیکن کچھ ہوا نہیں، ویسی ٹینشن ویسے ہی ہے، ویسے ہی مال کی تنگی ہے، ویسے ہی گھر میں بچوں کو کھلانے کو پیسے نہیں، کیا کریں؟ مولا کائنات کا جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں تو نے استغفار تو کیا لیکن تیرا طریقہ استغفار غلط تھا۔ اس نے کہا یا علی طریقہ استغفار بھی سکھا دیجئے، علمنی، مجھے سکھا دیجئے کیسے استغفار کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تیری نیت خالص ہونا چاہیے۔ جب استغفار کر رہا ہے تو نیت بالکل صاف ہونا چاہیے، نیت خالص ہونا چاہیے۔ نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی استغفار کر رہے استغفر اللہ بول دیا صرف اس لیے کہ رزق میں اضافہ ہو، ابھی جا کے پھر وہی کام کرنا ہے، نیت پاک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے پروردگار کی معصیت کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ استغفار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تو استغفار کرے تو سب سے پہلے استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الحی القیوم العزیز الجبار۔ مولا کائنات نے اس کو طریقہ سکھایا، اس کے بعد کہنے لگے جب اللہ کی تعریف کر لے اس کے بعد محمد اور آل محمد کی حمد و ثنا کر ان پہ صلوات بھیج۔ یہ ہے صحیح طریقہ استغفار۔ کبھی نیت یہ نہ ہو کہ استغفار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ گناہ کی بھی نیت ہو۔ اگر گناہ کی نیت ہوگی تو یاد رکھنا تو اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور جو اللہ کا مذاق اس دنیا میں اڑائے گا اللہ قیامت کے دن اس کا مذاق اڑائے گا۔ اور یہ مذاق اڑانے کی ایک کیفیت جو روایت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جو مذاق اڑا رہا ہے اس دنیا میں، اس کی ایک کیفیت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جب اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو عمدن جان بوجھ کر فرشتے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا رکھیں گے، فرشتے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ جب وہ جہنم کے دروازے کو کھلا دیکھے گا، ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں دروازہ کھلا رکھا ہے جہنم کا، یہ پتہ نہیں، اس کی ریزن نہیں بتائی گئی حدیث میں، لیکن صرف ایسے ایک بیٹھے بیٹھے حدیث پر غور کرتے کرتے ایک قیاس آیا کہ جس طرح جب وہ استغفار کر رہا تھا اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھلا رکھا تھا، تو اس نے اس کھلے ہوئے دروازے کا مذاق اڑایا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا گناہ کر کے۔ اللہ نے کھلا رکھا تھا لیکن اس نے گناہ کر کے دروازے کو بند کر دیا، تو اب جہنم میں پھینکا گیا، یہ حدیث ہے، اب جہنم میں پھینکا گیا، اب جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب یہ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر اب امیدوار ہو رہا ہے، اب ہوپ فل ہو رہا ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہے، چلو شاید چانس مل جائے ایک بار نکل جائے۔ تو یہ بڑی مشکل سے، بڑی جد و جہد سے یہ جہنم کے دروازے کے قریب آتا ہے۔ جیسے ہی یہ قریب آنے لگتا ہے فرشتے پھر سے اس کے اوپر جہنم کا دروازہ بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ واپس جاؤ، تمہارا ادھر کے باہر کوئی کام نہیں، یہی تمہاری جگہ ہے، یہی تمہاری جگہ ہے۔ کیونکہ دنیا میں وہ استغفار جب کر رہا تھا تو خلوص دل سے نہیں کر رہا تھا، نیت یہی تھی استغفار کرے گا اور پھر وہی گناہ واپس کرے گا، تو اس لیے منع ہے۔ تو یہاں استغفار کی بات کو مکمل کرتے ہیں، آئیے دوسری صفت پہ چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ
مجلس کے بعد انشاءاللہ یہاں کچھ نظر کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہیں تشریف رکھیں مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، اور پھر نظر کا انتظام یہیں کیا گیا ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. جو اگلی صفت بیان کی امام نے یہاں، پھر آج پہلے جاہل کا ذکر کریں گے پھر عاقل کا. جو اگلی صفت بیان کی ہے وہ ہے عداوت. عداوت یعنی دشمنی. دشمنی جاہل کی عادت ہے ہمیشہ دشمنی کرتا رہتا ہے. ایک تو سب سے دشمنی کرتا رہے گا جنرلی. اس کے نیچر میں، سیکنڈ نیچر میں یہ پایا جاتا ہے سب سے دشمنی کرنا. ذرا سا بات مزاج کے خلاف گئی، سامنے والا اگر ہمارے حساب سے نہیں چلا تو دشمن ہو گیا. دشمن ہو گیا، وہ دشمنی کر لیتا ہے. تو پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا کہ جو جنرل دشمنی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مومنین، پھر ان کے لیے الگ بات. فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں راس الجہل معادات الناس. جہالت کا سر، جہالت کا چیف، مین چیز جو جاہل میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں سے دشمنی کرنا. جاہل وہ ہوتا ہے جو سب سے دشمنی کرتا پھرتا ہے. راس الجہل. اور معادات الرجال شیام الجحال. یہ سب مولا کائنات کے الفاظ ہیں، اس پہ غور کریے گا. لوگوں سے دشمنی جاہلوں کا نیچر ہوتا ہے. شیام کہتے ہیں عربی میں نیچر کو، مزاج کو. مزاج ہوتا ہے، اس سے دشمنی، اس سے دشمنی، جہاں دیکھو جس سے دیکھو دشمنی. وہ دشمنی کرتا پھرتا ہے، اس کی عادت ہے، اس کے مزاج میں ہے. اور کہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل جب بھی میرے پاس آتے تھے تو ہمیشہ موعظہ اور نصیحت کیا کرتے تھے. جب بھی جبرائیل آتے تھے ہمیشہ موعظہ اور نصیحت کرتے تھے، ایڈوائز کرتے رہتے تھے. پیغمبر فرماتے ہیں. اور ان کا آخری قول یہ رہتا تھا ایاکا و مشارۃ الناس. ایاکا و مشارۃ الناس. دیکھو لوگوں سے دشمنی نہ کرنا. ظاہر سی بات ہے پیغمبر کسی سے دشمنی تو کرتے نہیں تھے، اور یہ موعظہ اور یہ نصیحت پیغمبر کے لیے تو تھی نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد یہ دشمنی جو یہ موعظہ اور یہ نصیحت تھی، یہ پیغمبر کے لیے تو تھی نہیں، یہ تو ہم لوگوں کے لیے تھی. کیونکہ روایت میں ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا بإیاک عنی واسمعی یا جارہ. اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس انداز سے کہ خطاب پیغمبر سے ہوتا تھا، لیکن بات بازو والے کو کہی جاتی تھی. ایاک عنی واسمعی یا جارہ، یعنی بات آپ سے کر رہے ہیں لیکن مقصد بازو والا ہے. تو جب بھی پیغمبر کو کوئی نصیحت ہوتی تھی تو یہ پیغمبر کے لیے تو تھی نہیں. پیغمبر تو جبرائیل کے استاد تھے. پیغمبر نے تو جبرائیل کو تسبیح کرنا سکھایا. پیغمبر نے تو جبرائیل کو تحلیل کرنا سکھایا. پیغمبر نے جبرائیل کو تکبیر سکھایا. پیغمبر نے جبرائیل کو سب کچھ سکھایا. اب جو اس دنیا میں آئے تو اللہ نے سلسلہ ایسا بنایا کہ دیکھو ہم وحی بھی نازل کرتے ہیں تو وسیلے کے ذریعے، اسی لیے جبرائیل کو بھیجا کہ وحی بھی وسیلے کے ذریعے نازل ہوتی ہے. اسی لیے جبرائیل آ کے باتیں بیان کرتے تھے، پیغمبر اسے دہراتے تھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ ساری باتیں دنیا والوں کے لیے ہے. تو اب جب پیغمبر نے کہا ایاک و مشارۃ الناس، دیکھو دشمنی نہیں کرنا، کبھی دشمنی نہیں کرنا.
کیوں؟ اس کی علت بھی بیان کی، اس کی وجہ بیان کی. اگر دشمنی کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری آبرو جائے گی، تمہاری عزت جائے گی، بازار میں تمہاری عزت اچھالی جائے گی، اور جو کچھ تمہارا وقار باقی ہے، جو کچھ تمہارا وقار ڈگنیٹی باقی ہے، یہ ساری ڈگنیٹی چلی جائے گی. جب انسان دشمنی کرتا ہے تو دشمنی میں نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالتا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، حق بولتا ہے، باطل بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، غلط بولتا ہے، اسے کچھ ہوش و حواس ہوتا نہیں ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. تو یہاں جبرائیل نصیحت کر رہے ہیں، موعظہ کر رہے ہیں، دیکھو کبھی یہ کام کرنا نہیں. اسی لیے مولا کائنات نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، واقعی ہماری جانیں قربان ہو. مولا کائنات تو بہت عظیم شخصیت ہے. مولا کائنات کے غلام قمبر کے قدموں کی دھول پر ہماری جانیں قربان ہو. جملہ سنیے مولا کائنات کا، زبردست جملہ. کہتے دیکھو لوگوں سے دشمنی مت کرو، چاہے عاقل ہو یا جاہل، چاہے عاقل ہو یا جاہل، اس سے دشمنی مت کرو. یعنی تم خود کبھی پہل مت کرو، تم پہل نہیں کرو. اگر کوئی کرتا ہے تو تم صرف دفاع کرو، ٹھیک ہے، تم نے دفاع کی، کسی نے حملہ کیا، دفاع کیا، بس. وہ بھی جنگ و جدال اور بڑی چیز جب ہوتی تب. وہ جو مومنین کے بات آئے گی اس میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. چاہے عاقل ہو یا جاہل، کبھی دشمنی مت کرو. اب اس کی وجہ سنیے. اگر عاقل ہوگا تو وہ تمہارے خلاف ایسی پلاننگ کرے گا کہ تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، تم اس سے جیت نہیں سکتے. اگر عاقل ہوا، چالاک ہوا تو بہت سوچ سمجھ کے کام کرے گا، بہت ہی ہوشیاری سے کام کرے گا. اور اگر جاہل ہوا تو وہ تم پر حملہ کرنے میں تیزی کرے گا. وہ اتنی جلدی تم پر حملہ کرے گا کہ تم کو دفاع کرنے میں بھی وقت نہیں ملے گا. اس لیے نہ عاقل سے دشمنی کرو نہ جاہل سے. اب اگلا جملہ سنیے. کوشش یہ کرو کہ جب کوئی ناراض ہو تو اس کو منانے کی کوشش کرو، اس کو سمجھاؤ. عربی میں جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں استصلاح. استصلاح یعنی صلح کرنے کی کوشش کرو، صلح، پیس. کوشش کرو، کوشش کرو حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے سمجھاؤ. جو صلح کرتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں، اور جو دشمنی پر آمادہ ہوتا ہے وہ پورے زمانے سے بھڑا رہتا ہے. اور کافی نفسیات بیان کی، لیکن ابھی وقت بہت کم ہے، اس لیے بہت ہی مختصراً اس حدیث کو سمرائز کر دیتے ہیں. اور جو مولا نے علت بیان کی ان علتوں پر اب چلتے ہیں. اب یہاں بات جنرل سے اب اور تھوڑا اور اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے، یعنی اپنے دائرے کو اور مختصر کریں گے کہ مومنین میں جو آپس میں پرابلمز ہوتے ہیں، اور جنرلی بھی اپلیکیبل ہے لیکن مومنین میں بھی جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں دشمنی کی وجوہات. سب سے پہلی وجہ فرماتے ہیں مبالات. علت العداوت المبالات، علت العداوت مبالات، یعنی عداوت کا ریزن مبالات. مبالات کسے کہتے ہیں عربی میں؟ بہت فصیح و بلیغ لفظ ہے. ہاں، فصیح و بلیغ. اس کو اگر اردو میں یا انگریزی میں بیان کرنا ہے تو اس کو سمجھانا پڑے گا. عربی میں ایک لفظ میں آ گئی بات. مبالات یعنی
مثال کے طور پر اللہ نے ہم کو اگر کسی چیز سے نوازا ہے، کوئی بھی ایک چیز، مثلا ہم اب دوسروں سے تھوڑا بلند ہو گئے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، چاہے جس اعتبار سے اللہ نے نواز دیا، تھوڑی دولت آ گئی. اس دن تکبر کے ڈسکشن میں کیا تھا کہ انسان کے پاس تھوڑی دولت آتی تو کیسے دماغ خراب ہو جاتا ہے. تھوڑی دولت آ گئی. اب ہم نے کیا کیا، جو ہمارے غریب اور فقیر اعزاء یا ضرورت مند رشتہ دار ہیں، اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. یا مثلا علم آ گیا، تھوڑا سا علم، کیونکہ دولت کے غرور سے بدتر جو غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ علم کا تکبر ہوتا ہے. آپ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. آپ لوگ جانتے نہیں یہ کتنی بری بیماری ہوتی ہے، بہت بری بیماری ہوتی ہے. دولت کا تو آپ نے دیکھا ہوگا جس پر تھوڑی دولت آتی ہے، لیکن اگر جس کو علم کا غرور آ گیا نا، وہ آپے میں نہیں رہتا. اب تھوڑا سا علم آیا تو اب دنیا اس کے سامنے جاہل ہو گئی. اب آپ ارے فلاں صاحب کو آپ جانتے ہیں، ارے جاہل ہے. فلاں صاحب کو جانتے ہیں، ارے کچھ نہیں جانتا ہے. فلاں کو جانتے ہیں، ارے وہ بالکل کچھ. اب ہر ایک آدمی کو وہ جاہل کہہ رہا ہے سوائے اپنے آپ کے. تو علامہ سے یہ واقعہ سنا تھا ایک بار، مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب سے، تو کیونکہ ان سے سنا تھا اس لیے ان کے نام سے نقل کر رہے ہیں. کہنے لگے ایک صاحب تو ان کی یہی عادت تھی کہ بہرحال علامہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کے ساتھ ہوتا تھا، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ، تو جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے اور دوسرے بھی ہوتے تھے. تو کہنے لگے ایک صاحب تھے، ان کے سامنے جب ذکر ہوا تو کہا فلاں صاحب ارے وہ جاہل ہے، فلاں صاحب ارے وہ کچھ نہیں جانتا ہے، فلاں صاحب ارے وہ کچھ نہیں. کہنے لگے کہ قبلہ میرے خیال سے تو آپ کے مقابلے میں تو صرف امیر المومنین علی ہیں، اور وہ بھی کیا. تو یہ چیز ایسی ہوتی کہ ایک بار یہ دماغ میں کسی کے گھس گئی، یہ ہوا آ گئی کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو پھر بہت مشکل ہے. یہ غرور دولت سے بڑھ کر ہوتا ہے، غرور دولت. اسی لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، بات جلدی جلدی آگے بڑھائیں، کہ بہت بڑا فلسفی تھا تاریخ اسلام میں ابو علی سینا، ایویسینا کے نام سے مشہور ہے. ایویسینا بہت بڑا فلسفی تھا. 20 سال کی ایج میں سارے علوم پر اس کو تسلط تھا. 20 سال کی عمر میں، 20 ایئرس کی ایج میں فلسفی کا ماہر ہو گیا تھا. اپنے زمانے میں جتنی سائنسز تھی، اب اتنا غرور آ گیا تھا ذہن میں کہ اس زمانے کے اخلاق کا فلسفی تھا جس کا نام تھا ابن مسکوے. ابن مسکوے کے پاس گیا. یہ ابن مسکوے اخلاق پڑھاتے تھے، اخلاق، ایتھکس، مورلز. ابو علی سینا گئے ابن مسکوے کے پاس اور ایک آکروٹ لے کر گیا اور ابو علی سینا اور ابن مسکوے کے سامنے یوں پھینک دیا بے ادبی کے ساتھ. جیسے آج کل کے جوان نہیں، کوئی ادب کوئی تمیز کچھ ہے نہیں، نہ بات کرنے کا طریقہ نہ کوئی انداز، کچھ نہیں. ویسے ابو علی سینا غرور علمی آکروٹ اٹھا کے پھینک دیا. ایک سال بعد پڑھ دیا، پھینک دیا اٹھا کے آکروٹ کو. ابن مسکوے ریش دراز، سفید ریش، سفید داڑھی، اور یہ جوان جس کی ابھی مکمل داڑھی بھی نہ نکلی تھی، اس نے اٹھا کر آکروٹ کو پھینکا اور کہنے لگا اگر بہت بڑے عالم ہو تو اس کا ڈائمینشن بتاؤ، میتھمیٹکس، اس کا ڈائمینشن بتاؤ. ابن مسکوے نے آکروٹ کو اٹھا کے پیچھے رکھ دیا. اخلاق کی ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اخلاق کی، وہ اٹھا کر دے دی اس کو. اور ابن مسکوے نے کہا مجھے اس آکروٹ کے ڈائمینشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا تجھے اخلاق کی ضرورت ہے.
ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. غرور علمی جس کو آ جائے بس. اور اس سے بڑا غرور جو ہوتا ہے علمی سے بھی بڑا، علمی سے بھی ایک بڑا غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ ہے زہد کا، تقوی کا. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگے بس پھر تو سمجھ لیجئے کہ وہ گیا. اب اس کے نظر میں پوری دنیا گنہگار. اگر کوئی متقی ہے تو صرف وہ، اس کے علاوہ باقی پوری دنیا گنہگار. تو یہ مراحل ہوتے ہیں. جب ان مراحل میں آدمی آتا ہے، چاہے غرور مال ہو، چاہے غرور علم ہو، چاہے غرور زہد اور تقوی ہو، جب اس میں آتا ہے اور جب دوسروں کو بالکل حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں مبالات، اسے کہتے ہیں نظر انداز کرنا، اسے کہتے ہیں بالکل یوں لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے. جب یہ کسی میں پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. لوگ اس سے چڑھنے لگتے ہیں، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. مولا کائنات یہی کہتے ہیں، دیکھو مومنین دو طریقے کے ہوتے ہیں. مومنین دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اہل ثقہ ہوتا ہے، یعنی وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ دین کو سنبھالے ہوئے، وہ سماج کو سنبھالے ہوئے، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کا کیا کہنا. لیکن دوسرے طریقے کے مومنین وہ ہوتے ہیں جو جن کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ تقوی ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن نام کے مومن ہوتے ہیں. لیکن سنو، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کو بھی سنبھال کے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے سماج سے باہر چلے جائیں. اس میں متعدد داستانیں ہیں، واقعات ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جو اپنے والد تھے جو باہر چلے گئے اس لیے کہ ان کو کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا. سامنے کی مثالیں ہیں، نظروں کے سامنے کی مثالیں ہیں، داستانیں ہیں. اثنا عشری تھے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جب دوسروں نے خیال کیا، کہا ارے جناب آپ بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آئیے، تو باہر چلے گئے. لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی کبھی اور. تو پہلا ریزن مبالات. دوسرا ریزن امام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ جب مذاق ہوتا ہے، بہت زیادہ مزاح ہوتی ہے تو اس میں دشمنی بڑھتی ہے. کیونکہ مذاق میں جب بہت زیادہ تفریح ہوتی ہے تو کسی ایک کی توہین ہوتی ہے، کسی ایک کی توہین ہوتی ہے، کسی ایک کی انسلٹ ہوتی ہے. جس کی انسلٹ ہوتی ہے وہ دل میں بغض رکھتا ہے، وہ عداوت رکھتا ہے. پھر آج وہ مظلوم ہے، آج دبا ہوا ہے، آج ہم اس کی تفریح لے رہے ہیں، کل جیسے ہی اس کو موقع ملے گا اللہ اس کو اوپر لے کر آئے گا، وہ پورا بدلہ لے گا، سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ بدلہ لے گا، چھوڑے گا نہیں. اور تیسری چیز جو مولا بیان فرماتے ہیں، یہ سب مولا کے جملے ہیں. جیسے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں بیان کریں، اور بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اگر اللہ جس کو توفیق دے دے وہ سمجھ لے تو بات الگ ہے. اسی لیے حدیث میں جب راوی آیا چھٹے امام سے پوچھا، مولا بتائیے علم کیسے حاصل ہو؟ امام نے کہا استفہم اللہ یفہم کا، اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تم کو سمجھائے، اللہ تم کو سمجھائے گا. اہل بیت کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے دعا مانگنا پڑتا ہے، دعا مانگنا پڑتا ہے. پروردگارہ ان حدیثوں کو سمجھا دے، ان باتوں کو سمجھا دے یعنی یہ باتیں دل میں اتر جائیں. ایسے کان سے تو سب لوگ سنتے ہیں، کان سے تو ائمہ کے دور میں بھی سب لوگ سنتے تھے، بہت سارے لوگ سنتے تھے، لیکن دل میں نہیں اترتی تھی. مثال کے طور پر آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، یہ بات ہم سے جوانوں سے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حسینی کہتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، بہترین عبادت ہے، اس سے بڑا کام نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز پر غور کریے،
ایک اور چیز پر غور کریے، وہ یہ ہے کہ امام حسین نے باتیں کون کون سی کہی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے 40 خطابات کیے تھے. 40 خطابات، 40 ایڈریسز، 40 مرتبہ خطاب کیا تھا صرف روز عاشورہ. میں جوانوں سے پوچھوں گا کتنے جوان ہیں جو واقف ہے کہ امام نے کون کون سی باتیں کہی تھی عاشور کے دن؟ جانتے ہیں، واقف ہیں جوان کہ میرے مولا نے باتیں کون کون سی کہی تھیں؟ وہ کون سی باتیں تھیں جو مولا کو پسند تھیں؟ وہ کون سی باتیں تھیں جو مولا کو پسند نہیں تھیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جن باتوں کے لیے مولا سامنے والوں کو تنبیہ کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، خدا نہ خواستہ آج وہی چیز ہم میں پائی جا رہی ہو. کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ کبھی اس بات پر فکر کیا ہے کہ عاشور کے دن ہوا کیا تھا؟ 40 خطابات معمولی نہیں ہوتے. امام کے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے خطبے بھی ہیں. اس سے پہلے کئی خطبے مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ان خطبوں پر غور کریں. بہرحال ان باتوں پر غور کریں تاکہ امام کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مزاح کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہر بات میں تنقید نہ کرنا، ہر بات میں سامنے والے کو کرٹیسائز نہ کرنا. جب انسان منقاد ہوتا ہے، یعنی تنقید کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، ہر چیز کو نیگیٹو لیتا ہے، تو سامنے والا دشمن ہو جاتا ہے. انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کسی کی اصلاح کرنا ہے، کسی کو بہتر بنانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی 3 اچھی باتیں بیان کریں اور پھر چوتھی ایک نیگیٹو بات کریں. اگر چاروں نیگیٹو کریں گے تو وہ متنفر ہو جائے گا، نفرت کرنے لگا، کہنے لگا یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمیشہ ہم کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو وجہ عداوت کی وہ جو قرآن نے بھی بیان کی اور حدیثوں میں بھی ہے. اور یہ ایک عجیب بیماری ہے جو اچھے اچھے لوگوں میں پائی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ بیماری ہے حسد. جب امام جاہلوں کی صفات بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک بیماری ہے، ایک صفت ہے حسد، جلاپا. یہ حسد بہت بری چیز ہوتی ہے، بہت بری چیز ہوتی ہے. قابیل نے حسد کیا تھا. قرآن نے کہا کہ ہم نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، لیکن قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، جس کی بنا پر قابیل کے دل میں حابیل کے خلاف حسد پیدا ہوا. اور یہ حسد اس حد تک بڑھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. آپ سب جانتے ہیں داستان. اب امام جملہ فرماتے ہیں کہ یہ بیماری ایسی تھی جو تکبر کے بعد، وہ تکبر جو ابلیس کو تھا، تکبر کے بعد جو سب سے بڑی بیماری، جو روح لیوا بیماری جس سے انسان کی روح ہلاک ہو جاتی ہے، وہ ہے حسد. اور یہ حسد ہر لیول پہ ہوتا ہے. انسان حسد کرتا ہے دوسرے سے، جب دیکھتا ہے کہ دوسرا تھوڑا سا آگے بڑھا تو سوچتا ہے کہ کس طرح اس کو نیچے گرائے. حاسد وہ ہوتا ہے جو زوال النعمہ سے خوش ہوتا ہے. زوال النعمہ یعنی جب سامنے والے کی نعمت برباد ہو جائے تب اس کے دل کو سکون ملتا ہے. جب حابیل قتل کر دیے گئے، خود قابیل نے جب قتل کر دیا تب حابیل کو سکون ملا کہ میرا بھائی مارا گیا، میں نے بھائی کو مار دیا، اب میرا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے، مجھے سکون ملا. یہ حسد ایسی چیز ہے.
چھوٹی چھوٹی باتیں حسد پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اتنا بڑھتی ہے عداوت میں تبدیل ہوتی ہے، اتنی عداوت میں کہ ایک دوسرے پر واجب القتل کا فتویٰ لگانے لگتے ہیں. واجب القتل، یہ واجب القتل، وہ واجب القتل. ارے بھائی واجب القتل کا مطلب تو سمجھیے. واجب القتل کہتے کسے؟ ایک دوسرے پر واجب القتل کا فتویٰ لگا ہے. اور یاد رکھیے، باپ کو اذیت پہنچانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کو اپنے باپ کو اذیت پہنچانا ہے تو اس کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ باپ کی نافرمانی کرے، جو باپ چاہے اس کے خلاف کام کرے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، باپ کہہ رہا ہے یہ کرو، نہیں کریں گے. ماں باپ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، نہیں کریں گے. لاکھ کو کہیں اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. باپ کہتا چلو مجلس میں چلو، کہتا نہیں چلیں گے. آپ جائیے، آپ کو شوق ہے سننے کا، آپ جائیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. باپ کو اذیت ہوتی ہے، باپ کا دل دکھتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا یہ گناہ مت کرو، کہتا کریں گے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے بھائی سے لڑتا ہے، جب اپنے بھائی سے لڑتا ہے تو باپ کو اذیت پہنچتی ہے، کیونکہ دونوں باپ کی اولاد ہے، دونوں بھائی بھائی ہیں، باپ کی اولاد ہے. تو اگر یہ اس کو مارے یا وہ اس کو مارے، باپ کو اذیت پہنچ رہی ہے، تو باپ سمجھاتا ہے، پہلے جو غلط پر ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم مت کرو، بیٹا تم نہیں کرو، یہ غلط بات ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو. تو اب کیونکہ وہ غلط باطل پر ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو کہتا ہے ڈیڈی آپ ہر وقت مجھے کہتے ہیں، اسے نہیں کہتے. وہ اب زبان بھی لڑا رہا ہے، پلٹ کے زبان بھی لڑا رہا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں، آپ اسے نہیں کہتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، آپ اس کی طرفداری کرتے ہیں. آپ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. اس طرح بدتمیزی کرتا ہے. اب گھر جہنم ہے، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اب باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ اس کو گھر میں سکون چاہیے، اس کو گھر میں صلح چاہیے. تو باپ اس بیٹے سے کہتا ہے جو حق پر ہے، جس کی غلطی نہیں ہے، اس سے کہتا ہے بیٹا میں جانتا ہوں تم حق پر ہو جاؤ، تم حق پر ہو، لیکن خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ. تو حالانکہ وہ حق پر ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے، صرف اس لیے تاکہ باپ راضی رہے، باپ راضی رہے. اس لیے جب دو مومن آپس میں لڑے تو آپ دیکھیے کہ اس میں جرأت کون کر رہا ہے، بدتمیزی کون کر رہا ہے، اور خاموش کون ہے. آپ اس سے فیصلہ کر لیجئے کہ جو بدتمیزی کر رہا ہے، جو پیمفلٹ بازی کر رہا ہے، جو الزامات لگا رہا ہے، جو تہمت لگا رہا ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، وہ یقیناً باطل پر ہے، اور جو خاموش ہے وہ حق پر ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال سامنے والا مومن ہے. اگر مومن کو کسی طرح اذیت پہنچائیں تو باپ ناراض ہوگا. اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک توقی میں فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے ایک ہوتے اور اپنے وعدے کو پورا کرتے، کون سا وعدہ؟ اتحاد اور یگانگی کا، ایک اتحاد کا، یونٹی کا، تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی. یہ ہمارے ظہور میں تاخیر صرف اس مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں. اور یہی بات قرآن نے اعلان کی،
پہلی بار قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ سب کام نہ کرو. یاد رکھو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کیا. یہ بات ہو گئی. اب دوسری آیت سنیے قرآن کی. اللہ کہتا ہے تحسبهم جميعا، تم ان کو ایک سمجھتے ہو، وقلوبهم شتى، لیکن ان کے دل الگ الگ ہے، ان کے دل الگ الگ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، اس لیے یہ لڑ رہے ہیں، اس لیے لڑے. ان کے جہالت کی علامت یہ ہے کہ آپس میں لڑ رہے. اور عجیب جملے حدیث کے. شیخ العاملی صاحب وسائل الشیعہ، جنہوں نے وسائل الشیعہ لکھی ہے، اس میں ایک چیپٹر لے کر آئے اور اس چیپٹر میں کئی حدیث ہیں. چیپٹر کا خالی ٹائٹل سن لیجئے اور اس میں ایک دو حدیث. چیپٹر کا ٹائٹل ہے وجوب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ ٹائٹل ہے چیپٹر کا. وجوب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، واجب ہے کہ محبت کرے تو اللہ کی خاطر اور نفرت کرے تو اللہ کی خاطر. واجب ہے کہ محبت کرے تو اللہ کی خاطر، نفرت کرے تو اللہ کی خاطر. اور اس ضمن میں حدیث لاتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی چاہے جتنی نمازیں پڑھے، یہ حدیث کا جملہ ہے، پیغمبر کا قول ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنے روزے رکھے، یہ سب کے سب بیکار ہے جب تک کہ اس میں یہ صفت نہ پائی جاتی ہو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. وہ محبت کرے تو اللہ کے واسطے، نفرت کرے تو اللہ کے واسطے. امام نے اس جملے کو سمجھایا. کس طرح سمجھایا؟ کہنے لگے قرآن کی آیت، اس ضمن قرآن کی ایک آیت ہے کہ کیونکہ انہوں نے ہم کو دکھی کیا، اللہ کہتا ہے کیونکہ انہوں نے ہم کو دکھی کیا، آسفونا انتقمنا منہم، انہوں نے ہم کو دکھی کیا اس لیے ہمیں دکھ پہنچایا، اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا. اب یہ بتائیے اللہ دکھی ہونے والا ہے؟ اللہ کیا سکھ اور دکھ ہے؟ اللہ کیا جذبات کا کوئی گزر ہے؟ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے امام کو دکھی کیا، جس نے امام کو دکھ پہنچایا، اس نے اللہ کو دکھ پہنچایا. جس نے امام کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. اب جس نے یہ سب کر کے امام کو دکھی کیا، اللہ اس سے بدلہ لے گا. تو پیغمبر فرماتے ہیں محبت کرو تو اللہ کی خاطر، نفرت کرو تو اللہ کی خاطر. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو تمہاری نماز اور روزہ سب بیکار ہے. اب اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کرو اللہ کی خاطر، نفرت کرو اللہ کی خاطر. حب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حدیث میں آیا ہے حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ ہے؟ دین سوائے محبت اور نفرت کے کچھ نہیں ہے، سوائے محبت اور نفرت کے کچھ نہیں ہے. تو ائمہ نے اس طرح سمجھایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی ادا تم کو پسند نہیں ہے، جس کی باتیں تم کو پسند نہیں ہیں، لیکن وہ مومن ہے تو اس سے محبت کرو، چاہے اس نے تمہیں کتنا ہی مالی نقصان کیوں نہ پہنچایا ہو، دنیا کا نقصان کیوں نہ پہنچایا ہو.
لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس سے محبت کرو. اور اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے, کوئی منافق ہے, مومن نہیں ہے, تو چاہے اس سے تم کو کتنا ہی مالی فائدہ کیوں نہ پہنچ رہا ہو, اس کی محبت تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے. حب اور بغض, یہ دو لفظ کو یاد رکھیے. اسی لیے حضرت موسیٰ ایک دن گئے کوہ طور پر, تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا, اے موسیٰ کیا میرے لیے کبھی کوئی کام انجام دیا ہے؟ اب دیکھیے خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ. مخاطب اللہ, مخاطب کون ہے؟ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر, جن سے ڈائریکٹ اللہ بات کر رہا ہے, صاحب شریعت ہے. اللہ کہہ رہا موسیٰ میرے لیے کوئی کام کیا ہے کبھی؟ کوئی عبادت میرے لیے کی ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا, پروردگارا نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, صدقہ دیتا ہوں, ذکر کرتا رہتا ہوں, سب کچھ تو کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, صدقہ دیتا ہوں, ذکر کرتا رہتا ہوں, تجھے یاد کرتا رہتا ہوں, اور کیا چاہیے تجھے؟ اس سے زیادہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ اب جواب سنیے اللہ کا, موسیٰ نماز پڑھتے ہو اپنے لیے, روزہ رکھتے ہو اپنے لیے, صدقہ دیتے ہو اپنے لیے, ذکر کرتے ہو اپنے لیے, میرے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں کر رہے ہو اپنے لیے, اس سے تم بچو گے جہنم سے, ان سب چیزوں سے تم جاؤ گے جنت میں, میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ اب بیچارے حضرت موسیٰ بھی پریشان, پروردگارا تو ہی بتا دے کیا کروں, تو ہی بتا دے کیا کروں. جواب حق آیا, اللہ نے جواب دیا, یا موسیٰ هل والیت ولیا لی وهل عادیت عدوا لی قط, کیا کبھی میری بنا پر, میری وجہ سے کسی سے تم نے محبت کی, کسی کو اپنا دوست بنایا کہ یہ اللہ کا دوست ہے اس لیے اس سے دوستی کرنا چاہیے, یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے اس سے دشمنی کرنا چاہیے؟ کبھی یہ کام انجام دیا ہے؟ اگر کبھی بزنس میں ہم لوگ کے لیے کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو اس کا پرسنل میٹر ہے, ہمارے ٹرانزیکشن میں اس سے کیا تعلق ہے. اگر یہ سب سوچیں گے تو کبھی دھندا کر ہی نہیں سکتے. یا اللہ خطاب کر رہا ہے, کبھی یہ کام کیا ہے؟ جب اللہ نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ کو پھر پتا چلا کہ اللہ کی بہترین عبادت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے. محبت اور نفرت انسان کرے صرف اسی بنا پر, اور کوئی ریزن نہیں ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ عداوت جاہل کا کام ہوتا ہے, دشمنی جاہل کا کام ہوتا ہے, اور اصلاح اور دوستی عاقل کا کام ہوتا ہے. عاقل وہ ہوتا ہے جو کوشش یہ کرتا ہے کہ سماج میں ہمیشہ ایک اچھا ماحول بنا رہے, گھر میں ایک اچھا ماحول بنا رہے. جاہل وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے سماج میں ہمیشہ فتنہ برپا رہے. اور خالی بریکٹ میں اگر کبھی ہم کو کسی کے خلاف, مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی غلط بات مجلس میں پڑھ دی, کوئی غلط, بہت ساری غلط باتیں پڑھتے ہی رہتے ہیں, آپ تو سنتے رہتے ہیں. اگر کوئی غلط بات پڑھ دی تو پتہ چلا اگر تیسری مجلس میں پڑھا تو چوتھی پیمفلیٹ میں یہاں کسی صاحب نے باہر پیمفلیٹ بانٹنا شروع کر دیا. یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ جا کر اصلاح کریں, جا کر باتیں کریں, اس کو سمجھائیں. اور وہ بھی جو امام نے فرمایا
احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی، میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میری کمیوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو مجھے ہدیے کے طور پر پیش کرے، گفٹ کے طور پر. گفٹ آپ کیسے دیتے کسی کو؟ جب شادی میں جاتے ہیں کسی کو تحفہ دینا رہتا ہے تو دکان سے ایک تحفہ خریدتے ہیں اور اس کو کھینچ کر مارتے ہیں دولہے کی طرف یا دلہن کی طرف کہ لو پکڑو. یہی کرتے ہیں نا کہ نہیں؟ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ احمق، نادان، جاہل. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ طریقہ ہے. بلکہ گفٹ ایسے نہیں دیا جاتا ہے. گفٹ اس کو اچھے سے ڈبے میں پہلے رکھا جاتا ہے، پھر ڈبے پر گفٹ ریپ کیا جاتا ہے اور پھر بڑے ہی ادب سے پیش کیا جاتا ہے اور تاکہ سامنے والا اسے قبول کرے، خوش ہو. جب ہم کسی کی غلطیوں کو دیکھیں تو اس طرح اس کو پیش کریں تاکہ وہ خوشی خوشی ایکسپٹ کرے. یہ طریقہ ہے، یہ انداز ہے. اگر ہم سب میں یہ طریقہ پایا جائے تو پھر سماج میں بہت کم پرابلمز ہو. لیکن وائے و حسد کا، وائے و عداوت کا، وائے و بغض و عناد کا، یہ سب جاہلوں کی صفات جب آ جاتی ہے مومنین میں تو سماج میں، مومنین کے سماج میں فتنہ برپا ہوتا ہے. اور ہمیشہ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ مومنین کے سماج میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم رہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے. اور ہم جیسے لوگ، ہمارے جیسے لوگ اس لیے جان بوجھ کر ایسی چیزیں کرتے ہیں، ورنہ ہم کو کوئی پہچانے گا کیسے؟ نہ ہمارے پاس کوئی علمی صلاحیت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نالج ہے، نہ ہمارے پاس کوئی مثلا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. تو ابھی کیسے فیمس ہونے کا؟ تو فیمس ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے آدمی کو گالی دیں کہ جس کے ذریعے ہم فیمس ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم فیمس ہو جائیں، ہمارا بھی نام سوسائٹی میں ڈسکس ہونا چاہیے. یہ جاہلوں کی علامت ہوتی ہے. عداوت، بغض، حسد، یہ سب جاہلوں کی صفات ہوتی ہے. اور عاقل کی صفات کیا ہوتی ہے؟ محبت، مودت، صبر، تشویق. تشویق آنے شوق دلانا. اگر کسی کو دیکھے وہ اوپر آ رہا ہے تو اس کو شوق دلاتے ہیں. آپ کبھی کبھی دیکھیے جو مراجے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، مراجے ان کو کیسے اوپر لے کر آتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ جانتے ہیں، بس بات کو ختم کر رہے ہیں، آج آخری مجلس ہے اس لیے بات یعنی تمام نہ رہ جائے، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہوگی، معاف کریے گا. آپ جانتے ہیں مراجے میں ایک دوسرے میں ایک روش ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے، اور اس سنت کو کہتے ہیں اجازہ. ایک دوسرے کو اجازت دیتے ہیں. یہ مائک بھی آج سننے کو تیار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. جب مائک کا یہ حال ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے. مراجع میں ایک روش ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اجازہ. آپ دیکھیے کتابوں میں ہے، جتنے بڑے علماء کتاب، مثال کے طور پر خوئی آیت اللہ عظمی خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے آغا سیستانی کے بارے میں کچھ لکھا ہے. آپ ان الفاظ کو دیکھیے. آغا سیستانی ان کے اسٹوڈنٹ تھے، مثال دے رہے ہیں. اگر جس کو واقعی شوق ہے دیکھنے کا وہ آ سکتا ہے، ہم اس کو دکھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. العلم العلام. علم، علم آپ جانتے ہیں نا، علم اسٹینڈرڈ، اسٹینڈرڈ. العلم، العلم. العلام، علام یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا. الفقیہ، فقیہ جو ڈیپ ایک دم نالج میں. اور اس طرح کے بہت سارے ٹائٹلز. اور اس کے بعد یعنی کم سے کم 4 لائن کے ٹائٹلز ہوتے ہیں. ٹائٹلز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نام لکھتے ہیں. اس کے بعد نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورد اعتماد اور یہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں یہ صحیح ہے.
ان پر بھروسہ ہے اور یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں مثلا ارے یہ پڑھا لکھا ہو گیا, کل میری دکان کا کیا ہوگا. کیونکہ دکان کی وہ فکر کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے, وہ سوچنے لگتا ہے میری دکان کا کیا ہوگا. جو واقعی عالم ہوتا ہے اسے کبھی اپنی دکان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ واقعی سب کو شوق دلاتا ہے. عاقل کی علامت ہوتی ہے, عالم ہوتا ہے, صابر ہوتا ہے, شوق دلاتا ہے لوگوں کو آگے بڑھو آگے بڑھو, ہر طرح سے تشویق کرتا ہے. اور یہ بغض اور یہ قدورت کا ذکر امام زمان علیہ السلام نے دعا ندبہ میں کیا ہے. آپ دعا ندبہ یقیناً پڑھتے ہوں گے اور دعا ندبہ کے جملے پر آپ غور کرتے ہوں گے. امام زمانہ, آج روز جمعہ ہے, امام زمانہ نے پوری تاریخ بڑے مختصر انداز میں اس دعا میں بیان کی, حضرت آدم سے لے کر اور آخری نبی تک, اور پھر اس کے بعد غدیر کا ذکر کیا. غدیر کا ذکر کیا امام نے کہ غدیر میں پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنا جانشین اعلان کیا. اس کے بعد ساری چیزیں ساری بیان کی کہ مولا کائنات نے ایک ایک جنگ میں کیا کیا. لیکن اس کے بعد امام زمانہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا. ایک سے ایک جو ان کے شجاع تھے ان کو قتل کیا. ایک سے ایک صنادید العرب ان کو قتل کیا. وَقَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَنَاوَشَ ذُؤْبَانَهُمْ, جو ان کے بہادر تھے, جو ان کے شیر تھے, علی نے سب کو زیر کر دیا, سب کو واصل جہنم کیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَوْدَعَا قُلُوبَهُمْ أَحْقَادًا, یہ جو سو کالڈ مسلم سامنے جو ڈر کے مارے مسلمان ہوئے تھے, آج ان کے دل بغض اور کینہ سے بھر گئے, حقد سے بھر گئے. حقد یعنی نفرت. فَأَوْدَعَا قُلُوبَهُمْ أَحْقَادًا بدریتن وخیبریتن وحنینیتن وغیرہن فأزبت على منابذته وأكبت على منابذته. اب ان کے دلوں میں بغض کینہ, فأزبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والمارقین, سب کو قتل کیا. مولا کائنات نے جنگ صفین لڑی, جنگ جمل لڑی, جنگ نہروان لڑی. یہ تینوں جنگ کا امام ذکر کرتے ہیں. یہ سب جو جنگ میں آئے تھے, یہ امام زمانہ کے الفاظ ہیں, یہ سب جو جنگ میں آئے تھے, جنگ صفین میں, جنگ جمل میں, جنگ نہروان میں, یہ سب جو آئے تھے یہ صرف علی کی دشمنی میں آئے تھے. یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کے دل میں علی کے خلاف عداوت تھی, وہ بغض تھا, وہ کینہ تھا. کس بات کا بغض تھا؟ علی تم نے ہمارے باپ دادا کو مارا, علی تم نے ہمارے چچا کو قتل کیا, علی تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا, علی تم نے ہمارے ساتھ وہ کیا. وہ بدلہ لینے آئے, لیکن ہر جنگ میں علی نے سب کو زیر کیا. اب بات بڑھتی گئی, اس حد تک بڑھی کہ امت کے دل میں اتنا کینہ ہو گیا, اتنا کینہ بڑھ گیا کہ کربلا کا واقعہ. اسی لیے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے کہا میں آخری مرتبہ حجت تمام کرنے جا رہا ہوں, آخری مرتبہ. اے لوگوں, اشقیاء سے خطاب کرتے ہوئے, عادہ سے خطاب کرتے ہوئے, یہ بتاؤ کہ کیا میں نے دین اسلام میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ یہ بتاؤ میں نے اللہ کی کتاب میں کوئی تحریف کی ہے؟ یہ بتاؤ میں نے سنت رسول کو بدلا ہے؟ ہر ایک کا جواب انہوں نے دیا نہیں. جب کہا نہیں
تو پھر تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول کی بیٹی کا لڑکا ہوں؟ میں فاطمہ کا لال ہوں؟ سب نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیوں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو سب نے ایک آواز میں کہا بغض ابیک، تمہارے باپ کی دشمنی ہم کو یہاں تک لے کر آئی ہے، تمہارے باپ کی دشمنی، بغض ابیک۔ امام حسین علیہ السلام آخری مرتبہ در خیمے پر آئے، آخری سلام کے، اور آواز دی یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیہ ویا سکینہ ویا فضہ علیکن من السلام۔ جیسے ہی آواز سنی جناب زینب نے کہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے در خیمے پر آئی، بھیا یہ آخری سلام کا مطلب کیا ہے؟ بھیا کیا آپ واقعی موت کے لیے جا رہے ہیں؟ یا اخی استسلمت للموت، کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے جواب میں فرمایا یا اختی کیف لا یستسلم للموت من لا معین له ولا ناصر۔ اے بہن زینب، وہ کیسے موت کے لیے تیار نہ ہو جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو؟ زینب نے تسلی دی، بھیا کوئی نہیں تو زینب تو ہے۔ امام نے کہا تو پھر بہن زینب مجھے میرے فرزند سید سجاد کے پاس لے چلو۔ مقتل کے جملے ہیں، زینب نے حسین کا بازو تھاما، آ کر سید سجاد کے پاس لے کر آئی اور کہا بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بابا آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ بابا کہاں ہے؟ ارے امام نے ارے یہ میرے بابا ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا عصا لائیے، میری تلوار لائیے، میں اپنے بابا کے لیے لڑوں گا، میں دفاع کروں گا۔ کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا سید سجاد کربلا تمہاری جہاد نہیں ہے، سید سجاد تمہارا جہاد شام ہے، تمہارا جہاد کوفہ میں ہے، تمہیں ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ رہا ہے، بیٹا صبر کرنا۔ یہ کہہ کر حسین اٹھے۔ اب جیسے ہی خیمے کے باہر نکلے کہ ایک مرتبہ زینب نے پھر آواز دی بھیا ایک لمحہ یہاں آئیے۔ حسین آئے، زینب نے بھائی کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ حسین نے کہا بہن یہ کیا؟ کہا بابا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہنے لگے زینب جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو ان کے گلے کا بوسہ لینا۔ زینب نے کہا بھیا میں سمجھ گئی یہ تمہاری آخری رخصت ہے، اس لیے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین نے زینب سے کہا بہن زینب ذرا اپنی ردا تو ہٹاؤ، ردا ہٹاؤ۔ زینب نے ردا ہٹائی، حسین نے بوسہ لینا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا؟ کہا بابا نے کہا تھا کہ زینب کے بازو میں رسن بدھے گی۔ بس حسین چلے، بس آخری چند جملے مقتل کے سن لیجئے۔ حسین چلے، آخری رخصت۔ اب چلنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی باہر آئے ذوالجناح کے پاس کھڑے ہو کر ایک مرتبہ مقتل کا معائنہ کیا، دیکھا اعزاء اور اقربا کی لاشوں کو دیکھ کر آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادروں، ما
لکم انادیکم فلا تجیبونی، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو، تم میری آواز کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ ایکم یقدم جوادی، ارے تم میں سے کون مجھے سوار کرے گا؟ کون مجھے سوار کرے گا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ عجب نہیں کہ فرات سے آواز آئی ہو، مولا 28 رجب کو میں نے سوار کر دیا تھا، لیکن آج موت حائل ہے۔ بس حسین ابا پھر خیمے کا پردہ اٹھا، زینب نے کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، زینب سوار کرے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہا زینب آپ تو حسین کو سوار کر رہی ہے، لیکن 11 محرم کو جب آپ کو سوار کرنے کی باری آئے گی تو کون سوار کرے گا؟ بس حسین سوار ہوئے، حسین چلے اتمام حجت کے لیے۔ حسین نے 3 حملے کیے۔ جب پہلا حملہ کیا تو فوج اشقیاء دیوار قادسیہ سے ٹکرا گئی۔ دوسرا جو حملہ امام نے کیا وہ فرات کی طرف کیا، لڑتے لڑتے فرات کی طرف پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ عباس کے لاشے پر نظر گئی، عجب نہیں کہ حسین کے دل نے آواز دی ہو میرے شیر، میرے بہادر اٹھو، 57 سال کے بوڑھے کی جنگ دیکھو، دیکھو تمہارا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ اب جو تیسرا حملہ حسین نے پھر کیا تو اب فوجیں بکھرنے لگی یہاں وہاں۔ تھوڑی دیر کے لیے حسین رک گئے، دم لیا، اب جو پھر چاہ حملہ کرے۔ ایک مرتبہ ندائے غیب آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف۔ بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ جناب سید سجاد مقتل کے جملے اس طرح فرماتے ہیں، حدیث میں جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بابا نے تلوار کو نیام میں رکھا تو بس دشمن ٹوٹ پڑے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر برسایا، کسی نے نیزہ چبایا۔ حسین پشت فرس سے عرض کربلا پر آئے اس حالت میں کہ 1900 سے زیادہ زخم تھے امام کے جسم پر۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا عرض کربلا پر آئے تو 1900 سے زیادہ زخم تھے۔ میر انیس کہتے ہیں 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب پر۔ بس زینب نکلی ردا کو سنبھالتے ہوئے، بس فضائے کربلا میں آواز گونجی، یا حسین یا حسین میرا ماجایا کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ کہیں کوئی دکھائی نہ پڑا۔ ایک مرتبہ زینب ایک بلندی پر آئی تو کیا دیکھا کہ حسین سجدے میں، قاتل بازو میں خنجر لیے ہوئے کھڑا ہوا۔ زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہ دکھائی پڑا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے۔
حسین نے جیسے ہی زینب کی آواز سنی اشارہ کیا زینب خیمے میں واپس جاؤ ابھی حسین زندہ ہے. زینب خیمے میں آئی. خیمے میں ابھی قدم بھی نہ رکھا تھا کہ ایک مرتبہ فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین الا ذبح الحسین. زمین کو زلزلہ آیا, سورج کو گہن لگا, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. جناب زینب دوڑتے ہوئے آئی, بیٹا سید سجاد یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا تو دیکھا بابا کا سر نیزے پر بلند ہے. دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام آپ پر ہے بابا. بابا آپ مارے گئے اور میں آپ کی مدد نہ کر سکا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَزَمَّ قَضَاءِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ.